دوستو فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نورانی مخلوق ہے جنہیں اس کائنات کے آغاز سے بھی پہلے پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی اس نورانی مخلوق کے اندر 4 فرشتے اتنے اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذمہ کائنات کے سب سے بڑے بڑے کام ہیں جنہیں وہ بنا تھکے ہر لمحے سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ دوستو رتبے کے لحاظ سے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور ان 4 فرشتوں میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام یا ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی روح یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ دوستو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانوں کی شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کئی روایات کے اندر ملک الموت کا انسانی شکل کے اندر انبیاء کرام سے ملاقات کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار جب انہیں ان کی اصل شکل کے اندر دیکھا تو ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور جسم آسمانوں سے بھی بلند تھا، اور ان کے جسم نے آسمان میں موجود ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ سفر معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کی صورت کی طرف دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ ان کا سامنے کا منہ نور کا بنا ہے جس سے وہ مومنین، صالحین اور نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ کا بنا ہے جس سے وہ کفار اور مشرکین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں۔ ان کا دایاں منہ غضب کا بنا ہے جس سے وہ گنہگار ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ ان کا بایاں منہ قہر کا بنا ہے جس سے وہ منافقین کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ ان کی جسامت اتنی زیادہ بڑی ہے کہ اگر ان کا ایک قدم مشرق میں ہو تو دوسرا قدم مغرب میں ہوگا۔ ان کے پاؤں زمین پر جبکہ ان کا سر آسمانوں سے بھی بلند ہے، جس کا ایک انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دوستو کائنات میں واحد ایک ایسی ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہلے ملک الموت کو یہ حکم تھا کہ نہ تو میرے محبوب کی اجازت لیے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونا اور نہ ہی ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح کو قبض کرنا، بلکہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو ان کو رہنے دینا، ورنہ بتا دینا کہ اللہ رب العزت ان کی ملاقات کے شوق میں ہیں، لہذا اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا، ورنہ یہ اعزاز قیامت تک نہ تو کسی پیغمبر کو ملا اور نہ ہی کسی کو ملے گا۔ دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ ملک الموت کو ہی لوگوں کی روح قبض کرنے کا کام کیوں دیا گیا؟ دوستو اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے زمین پر آئے، اس جگہ پر جہاں پر آج خانہ کعبہ آباد ہے، اور وہاں سے خاک اٹھا لی، لیکن زمین نے انہیں قسم دی کہ خوددارا یہ خاک یہاں سے اٹھا کر مت لے جاؤ، کیونکہ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا اس کی اولاد بہت گنہگار ہوگی، اس پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا، اور میں بھی رب ذوالجلال کی تخلیق ہوں اور جانتی ہوں کہ میں اس قدر عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام وہ خاک لیے بغیر واپس چلے گئے، جس کے بعد میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی خاک لیے بغیر واپس چلے گئے۔ لیکن جب حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو بھیجا گیا تو زمین نے ان سے وہی کہا جو اس سے پہلے 3 فرشتوں کو کہا تھا، لیکن ملک الموت نے فرمایا کہ تم جس رب کی قسم دیتی ہو میں بھی اسی رب کے حکم سے آیا ہوں اور یہ خاک لے کر ہی جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اسرائیل تمہارا دل ان معاملات میں بہت سخت ہے کہ تم کسی بھی شخص کے ماتم بنانے پر یا قسم دینے پر یا پھر کسی کو روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ ہرگز نہیں بدلو گے، لہٰذا اس خاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کی روح کو قبض کرنے کے لیے ذمہ داریاں تمہاری ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ پھر تو آدم کی اولاد مجھے اپنا دشمن سمجھے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فکر مت کرو، میں ہر شخص کی موت کی وجہ مقرر کروں گا، لہٰذا وہ خود کو اس کا قصوروار بنائیں گے نہ کہ تم کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے لاڈلے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کا حکم سنایا تو آپ نے جلال کے اندر آ کر انہیں ایک زوردار تماچا مار دیا، اتنی زور کا کہ ان کی ایک آنکھ باہر نکل گئی۔ ملک الموت نے اللہ رب العزت کے سامنے جا کر عرض کی کہ اے اللہ آپ کے بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھ انہیں واپس کر دی اور کہا کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے
سے کہو کہ ایک سرخ گائے کے بالوں کے اوپر ہاتھ پھیرے کہ ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا۔ جب ملک الموت نے واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا تو انہوں نے سوال کیا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ اس کے بعد آپ کو موت ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آج ہی میری روح قبض کر لو۔ دوستو یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص بڑے دربار کے اندر ظاہر ہوا اور روزانہ کے مطابق دربار لگا ہوا تھا، لیکن یہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کو بڑی عجیب و غریب اور حیرت بڑی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس انسان کے دربار سے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وزیر کو بتایا کہ وہ ملک الموت تھے۔ وہ وزیر ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہوائیں آپ کے تابع ہے، لہذا ہواؤں کو آپ حکم دے کہ مجھے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز ملک الموت دربار کے اندر دوبارہ حاضر ہوئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور میرے وزیر کو کیوں گور رہے تھے، تو ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے اللہ رب العزت سے حکم ملا تھا کہ اس شخص کی ہندوستان کی سرزمین پر روح قبض کرنی ہے، جو کہ یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر ہے، لیکن یہ شخص تو آج یروشلم کی سرزمین پر ہے، آپ کے دربار میں موجود۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ انسان ہندوستان کی سرزمین پر کل تک کیسے پہنچے گا، لیکن ابھی میں اسی شخص کی روح کو قبض کر کے واپس آ رہا ہوں۔ دوستو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے یا تہہ خانے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یہ نہ تو موت کو روک سکتی ہے اور نہ ہی ملک الموت کو، کیونکہ ملک الموت انسانی جسم جیسی خصوصیات نہیں رکھتے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا کوئی ٹائم لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کے کسی بھی قسم کے مادی قانون، اسی لیے وہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی وقت موجود رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے زمین کو بالکل ایک پلیٹ کی طرح ہموار کر دیا ہے، یا پھر انسانی مٹھی کی طرح، جس پر وہ جب چاہیں جیسے چاہیں ہر وقت پہنچ سکتے ہیں۔